جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا۔ لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہیں، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہیں اور اس کے اثرات میں تو پڑتے ہیں۔ سے ٹیلی پیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں ہوں گے، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہیں ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا، وہ مسموم ہوں گی، زہر ان میں ملا ہوا ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ البتہ یہ کہ اس کے دو درجے ہم قائم کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک ہے غیر شعوری حسد، ابھی آپ کو اندازہ نہیں، اندر ہی اندر کھچڑی پک رہی ہے، وہ اور بات ہے، لیکن جب یہ اس درجے کو پہنچ جائے کہ شعور کی سطح پر آ جائے، آپ کسی کی برائی چاہنے لگیں بالفعل، آپ چاہیں کہ اس کے اندر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو یہ سلب ہو جائے، اس کو پاس اگر یہ نعمت ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہی ہے اصل میں جس کو غبطہ اور حسد کا فرق کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پر حضور نے ایک حدیث میں لفظ حسد استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے غبطہ ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، کوئی حسد نہیں کیا جانا چاہیے سوائے دو اشخاص سے، ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم پھیلا رہا ہے تو اس سے بھی اگر حسد پیدا ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی اچھی بات ہی ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو اگر دولت دی ہے اور وہ دولت پھیلا رہا ہے اور عام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلق کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اس سے بھی حسد۔ لیکن یہاں حسد غبطہ کے معنی میں، غبطہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر آپ کو نظر آئے تو آپ اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ خیر عطا کر دیں، یہ غبطہ ہے۔ اور حسد یہ ہے کہ اس سے یہ شے چھن جائے، یہ ہے در حقیقت کے جو بری شے ہے۔ تیسری چیز کہ جو در حقیقت جادو کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اندر آپ کے کوئی ایسی شے ہو گئی جس سے آپ کے طبائع اور قوائے طبیعہ جو ہے وہ کچھ شل ہو کر رہ جائے، جادو کا اثر یہی ہوتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس جیسے آیا ہے کہ ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے حواس پورے طور پر بجا نہیں ہے، حواس پورے طریقے سے قائم نہیں ہے، مجتمع نہیں ہے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا